جب قرآن کہہ رہا ہے ان مع العسر یسرا کہ ہر مشکل کے بعد کیا ہے؟ آسانی ہے. تو اب یہ قرآن کو مانتے نہیں ہیں، مسئلہ تو سارا یہی ہے. قرآن کو نہیں مانیں گے. فلانے نے کوئی بات کی تھی اس کو مان لیں گے، فلانے نے یہ کوٹ کہا تھا اس کو مان لیں گے. خدا جو کہہ رہا ہے اس کو لگائیں، اپنے کمروں کی دیواروں پہ لگائیں، اپنے آفس کی ٹیبل پہ سامنے رکھیں کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. خوب زندگی آسان ہو جائے گی، خوب ایمان تازہ ہوگا، ایمان مضبوط ہو. ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں کہ جس کے لیے ملائکہ آگے پیچھے، ہر چیز کائنات آگے پیچھے. تو خوف کس چیز کا جانے محترم دنیا سے؟ خطر کس چیز کا آپ کو؟ دنیا تو ویسے ہی پانی کا بلبلہ ہے، ختم، ریت ہاتھ سے چلی جائے گا. کمال یہ ہے سلو علی دا ورد پڑھا کے ڈور اپنی نو مرشد نو تھما دے، اڈی جا اڈی جا. کمال یہ ہے. درود جمعے کا دن ہے، ویسے بھی اہل بیت پر زیادہ زیادہ درود بھیجنے کا دن ہے. صلوات بھیج دیں محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ. درود جتنا آپ درود بھیجیں گے، خاص طور پہ جمعے کے دن خاص لطف ہے. مفاتیح الجناح میں آپ حدیث میں دیکھیں زیادہ زیادہ درود بھیجیں. وہ واقعہ آپ نے واٹس ایپ پہ بہت گھوم رہا ہوتا ہے، بہت واقعوں کی اوتھینٹسٹی کا نہیں پتا ہوتا، لیکن بہرحال ایک پیغام اگر اچھا ہے تو اس میں برا نہیں ہے. وہ درود کا پیغام آپ نے سنا ہوگا. ایک مسلمان بہت درود پڑھتا رہتا تھا ہر وقت رسول خدا پہ. تو وہ یہودی کہنے لگا بہت ٹینشن میں ہر وقت خدا اپنے رسول پر درود پڑھتا ہے، جو کام کرو کہہ رہا رسول پر درود بھیجیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، درود بھیجتے رہو بھیجتے رہو. کہتا میں کوئی ایسا کام کروں یہ اپنے رسول پہ درود پڑھنا چھوڑ دے. تو اس نے کہا کہ میں کیا کروں؟ کہتا ہر مشکل حل ہو جاتی ہے درود پڑھتا ہوں تو اس نے کہا کہ اس نے ایک بڑی مہنگی سی انگوٹھی کوئی بنوائی اور اس نے کہا کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں، یہ آپ امانت رکھیں، میں واپس آؤں. کہہ رہا مسئلہ نہیں ہے. وہ درود بھیج دیا اس نے پھر اپنے رسول پر، کہا کہ مشکل نہیں، آپ خیریت سے جائیں واپس. تو وہ سفر پہ جانے لگا، اس نے پتہ چلے گا. اب اس نے یہ چھپا کے جہاں رکھی تھی، اس نے رات کو سفر پہ جانے سے پہلے اس انگوٹھی کو چرایا اور جا کر دریا میں جا کر پھینک دیا. کہا کہ صبر سے واپس آؤں گا اب پتہ چلے گا یہ اپنے رسول پہ کتنے درود بھیجتا ہے. اب وہ واپس آیا تو اس کی زوجہ نے اسے ایسی بول دیا کہ جاؤ مچھلی اصلی پکڑ کے لاؤ. یہ مچھلی لایا گھر میں. اب وہ واپس آیا کہ مجھے وہ میری انگوٹھی دیں. کہہ رہا وہ تو میں آپ کو دے دوں گا، آج شکار کرنے گیا تھا تو ایک مچھلی بڑی اچھی آئی ہے تو پہلے وہ کھا لیتے ہیں پھر آپ کی انگوٹھی مل جائے گی. اب جیسے ہی وہ مچھلی کو کاٹا تو دیکھا کہ وہ انگوٹھی دریا سے مچھلی کے منہ میں آ گئی تھی. واپس انگوٹھی وہیں پہنچ گئی تو اس نے جہاں انگوٹھی رکھی تھی وہاں تو ملی نہیں. اس نے واپس لا کے انگوٹھی اس یہودی کو واپس دے دی. تو وہ پریشان ہو گیا کہ یہ کہاں سے آئی. کہہ رہا مجھے تو خود نہیں ماجرے کا پتا، جہاں رکھی تھی وہاں نہیں مل رہی تھی، البتہ جب مچھلی کو کاٹا تو اس کے اندر سے تھی. تم خدا کا شکر ہے کہ رسول پر درود بھیجنے سے کم از کم آپ کی انگوٹھی میں نے آپ کو واپس دے دی ہے. اللہم صلی علی محمد وآلہ. عزیزان محترم وہ یہودی رونے لگ گیا، گریہ کرنے لگ گیا. کہا کیا ہوا، کیوں گریہ کر رہے ہو؟ اس نے کہا پہلے مجھے غسل کر کے آنے دیں. غسل کر آیا. کہتا ہے میں کلمہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ کلمہ پڑھا اس نے اور اس کے بعد جو ہے وہ اچھا ہمارے والے بولیں گے مولانا صاحب علی ولی اللہ نہیں پڑھایا آپ نے. بھارت داستان والے نے جتنا پڑھایا تھا میں نے آپ کو اتنا بتایا، باقی آپ خود پڑھ لیجئے گا. تو اس نے کہا کہ یہ ہے. تو اس نے بتایا کہ میں نے ایسا ایسا کیا تھا. اس نے کہا دیکھیں ایک درود کی برکت کہ مچھلی نے انگوٹھی بھی واپس دے دی اور آپ مسلمان بھی ہو گئے. اللہ صلی علی محمد وآلہ محمد وعجل. بہرحال آپ کی حسن سماعتوں میں فضائل کا ایک اور واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کر لوں کہ گھبرائے گا نہیں، ذرا اعمال جلدی جلدی کرنے پڑیں گے. 12 رکعتیں ہیں، باقی بہت ساری دعائیں ہیں انشاءاللہ وہ کب کرائیں گے. اور لوگوں کو آنے دیں تاکہ ان کو صرف اعمال میں شامل کریں گے انشاءاللہ. درود بھیج دیں محمد وآلہ محمد. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد وعجل. عزیزان محترم صدر اسلام کا واقعہ آپ کی خدمت میں. رسول خدا مسجد میں تھے، ایک سائل آیا، بہت قسمہ پرسی کی حالت میں تھا، لباس معمولی سا، ضعف سا بدن، اور آ کر کہا کہ ہے کوئی میری کوئی مدد کرے. تو رسول خدا نے کہا کہ اس کو اپنے گھر بھیج دیا. کہا میری بیٹی کے گھر جاؤ،
وہ تمہاری مدد کرے گی۔ جب گھر گیا دق الباب کیا تو کہا کہ مجھے رسول نے بھیجا ہے، لباس چاہیے، کھانا چاہیے، زیادہ سفر چاہیے۔ بی بی ایک کپڑا لے کر حریر کا آ گئی کوئی، تو اس نے کہا کہ اس سے میرے کام نہیں ہوگا۔ بی بی واپس گئیں اور ایک گلو بند لے کر ایک ہار گلے کا لے کر آئیں، کہا یہ لے جاؤ۔ اب اس نے وہ ہار لیا، دعا دی اور واپس گیا رسول خدا کی خدمت میں کہ میں گیا تھا، مجھے یہ ہار ملا ہے۔ تو ایسے میں میثم تمار حضرت جو ہے وہ عمار کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے رسول خدا سے کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو یہ ہار میں خرید لوں اس سے۔ کہا ہاں اجازت ہے۔ کہا تمہیں اس کے بدلے میں کیا چاہیے؟ کہا مجھے لباس چاہیے، کھانا چاہیے اور سفر کے لیے کچھ سامان چاہیے۔ کہا میں تجھے سب دیتا ہوں، یہ ہار مجھے دے دے۔ وہ ہار لیا، گھر گیا، اس کو بڑے عزت و احترام سے رکھا اور اپنے غلام کو دیا، کہا جاؤ یہ لے جا کر واپس جو ہے رسول خدا کی خدمت میں دے دو۔ وہ جب غلام لے کر گیا تو کہا جاؤ میری بیٹی کے پاس چلے جاؤ۔ جب وہ وہاں گیا رسول خدا نے، حضرت عمار نے اپنے غلام کو بھی یہ کہا تھا کہ آج سے میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، رسول خدا کو تمہیں دیتا ہوں۔ رسول خدا نے اس غلام کو آزاد کر دیا اور کہا کہ جاؤ اس ہار کو واپس بی بی کی خدمت میں دے دو۔ جب بی بی نے واپس ہار کھولا تو اس غلام نے کہا کتنا بابرکت یہ ہار تھا، ایک بھوکے کو کھانا کھلایا، ایک بے لباس کو لباس پہلایا، ایک سفر کرنے والے کو سفر کا سامان دیا، ایک غلام کو آزاد کروایا اور واپس اپنی جگہ پہ آ گیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، اتنا کریم گھرانہ ہے یہ، کرامت اسی گھر سے ہے۔ انسان افسوس ہے کہ اگر انسان کی زندگی میں کوئی مشکل آئے اس در کو چھوڑ دے۔ یہی در ہے جو دنیا اور آخرت دونوں کے کرامت اور سعادت کے دروازے کھولے گا۔ یہی در ہے۔ کبھی بھی مشکل ہو عزیزان محترم، پہلے اس گھر سے رجوع کیا کریں، یہ خود آپ کے لیے اسباب پیدا کرتے ہیں۔ کائنات ان کی ہے، اس خیالوں سے ہٹ جائیں، عقیدوں کو صحیح کریں اپنے۔ کائنات ان کے اختیار میں اللہ نے دی ہوئی ہے۔ آپ نے تجربہ، مجھے نہیں پتا کسی نے کیے نہیں کیے، ہم نے کیے ہیں ایسی ایسی جگہوں پر کہ جہاں پر یہ 14 معصومین تو اپنی جگہ پہ، ان کے گھرانے کا ایک ایک فرد، کہ ابھی ایام ہے انشاءاللہ آگے کہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے، کسی سے بھی متصل ہو جائیں یہ آپ کو چھوڑ دیتے ہیں کہیں نہ کہیں۔ کمال یہی ہے کہ ہم اپنا ادب سیکھیں ان کے بارگاہ میں جانے کا، اور جیسا یہ چاہتے ہیں ویسا رہیں، کیونکہ جیسا یہ چاہتے ہیں اگر ویسا رہیں گے تو پھر ہم لوگ کامیاب ہیں، کیونکہ وہ بھی تو افتخار کریں کہ یہ میرا چاہنے والا ہے۔ ویسا نہ کہیں کہ یہ میرا چاہنے والا ہے مگر دیکھو کیا کر رہا ہے۔ وقت کا امام ہمیں دیکھ رہا ہے، ابھی بھی دیکھ رہا ہے، ابھی بھی آپ کے ذہنوں کو پڑھ رہا ہے، آپ کے دل کی کیفیت سے واقف ہے، میری دل کی کیفیت سے واقف ہے۔ وہ سب جان رہے ہیں کہ مولانا صاحب کتنے جھوٹ بول رہے ہیں اور کتنا سچ بول رہے ہیں، خود امام تو جانتے ہیں۔ آپ سے میں کور کر سکتا ہوں آواز بدل کے، باتیں کر کے، امام کو تو نہیں بتا، امام کو تو دھوکہ نہیں دے سکتا، یعنی گویا میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوں۔ عزیزان محترم، امام کے وجود کو محسوس کریں، صدقہ دیں امام کی سلامتی کا۔ اپنے بچوں کو جب بیٹھے، امام یہی درس معراج، درس بعثت ہے، وہ اپنے اتمام پر نہیں پہنچے گی جب تک یہ امام راضی نہیں ہے۔ آپ سارے سجدے کرتے رہیں، وقت کا امام راضی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ اخلاق کو مزین کریں۔ بس میں چند منٹ، کیونکہ وقت میرا جو مجھے دیا گیا تھا بہرحال وہ تقریباً اپنے اختتام پر پہنچ رہا ہے۔ وہ آپ سب بیٹھے اخلاق کو، ایک سوشل ایشو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ گھر کے ماحول کو بہترین کریں۔
میں بار بار تاکید کرتا ہوں عزیزان محترم، گھر اچھا کریں، گھر کے ساتھ گفتگو اچھی کریں، اپنی زوجہ کو اہمیت دیں، اور زوجہ کے لیے بھی ہے ویسے کہ وہ بھی آپ کو اہمیت دے. یہ گھر اگر اچھا ہے تو یہ گھر ملائکہ کے لیے زمین میں تاروں کی طرح چمکے گا. اگر یہ گھر خراب ہے تو یہ جہنم میں لے کے جائے گا بہت سارے لوگوں کو. بہت سارے لوگ کہتے ہیں وہاں صاحب گھر جا ہی نہیں سکتا آدمی، جہنم بنا ہوا ہے گھر. گھر جاتے ہیں زوجہ پتہ نہیں کیا کیا شروع کر دیتی ہے، اس سے بہتر ہے بندہ باہر رہے. کیوں ہے ایسا؟ سکون کی جگہ ہونی چاہیے گھر. جب قرآن کہہ رہا ہم نے تم دونوں کو ایک دوسرے کے لیے سکون کے لیے بنایا ہے. مرد حضرات کا بھی مسئلہ ہے، وہ بھی سکون باہر ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی آفس میں ڈھونڈ رہا ہے، کوئی انٹرنیٹ پہ ڈھونڈ رہا ہے. کتنی خواتین ہمیں کمپلین کرتی ہیں مولانا صاحب کیا کریں ہم، کسی اور سے باتیں کر رہے ہیں. کیا ہے یہ اسلام ہے. تعجب ہوتا ہے کہ متدین لوگ اپنے آپ کو اسلام اور سب لبادہ اڑے ہوئے، اور کام کیسے ہمارے آپ پھر بولیں گے مولانا صاحب پھر اسٹریس دے رہے ہیں. نہیں، اسٹریس کی بات نہیں ہے عزیزان محترم، یہ ذمہ داری ہے. یہ میرے سے تو امام زمانہ نے پوچھنا ہے کہ ہم نے تمہیں بھیجا تھا، تم نے معاشرے کی برائیوں کو کیوں نہیں بولا، بات کیوں نہیں کی؟ تمہیں ڈر تھا کہ تمہیں اگلی دفعہ نہیں بلائیں گے؟ میں نے کہا نہیں یا امام، میں تو اپنی جیب میں استعفیٰ لے کے جاتا ہوں اور ہر جگہ جا کے کہتا ہوں یہ آخری دفعہ آ رہا ہوں. اس لیے بقول جان ایلیا کے کہ جہاں بھی جائیے لوگوں کو خفا کیجیے، خفا کریں. یہ ہم سے خفا ہوں مگر امام کی رضایت ضروری ہے. مولانا رومی نے مثنوی میں ایک واقعہ بیان کیا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. یہ ایشو بہت زیادہ ہو گیا عزیزان محترم، صبح شام میسیجز اسی کے آتے ہیں، اور ہر معاشرے میں کون سا ہر معاشرے کے اندر یہ مصیبتیں ہوئی ہوئی ہیں. مولانا رومی نے بیان کیا کہ واقعہ مثنوی میں حکایت بیان کی کہ ایک شخص تھا، میں نے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں. ایک شخص تھا گاؤں میں، اس کے بڑے مسائل تھے، روحانی مسائل تھے، اقتصادی مسائل تھے. اس نے بولا سنا ہوتا شیخ صاحب ہیں ایک گاؤں میں رہتے ہیں، وہ میرے مسائل حل کریں گے. جب اس کی زمین کاش نکلی تو چلا گیا، شیخ صاحب کا گھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ گیا. شیخ صاحب کے دروازے پر دق الباب کیا تو اندر سے خاتون نکلی. ان کا شیخ صاحب کہاں ہیں؟ انہوں نے شیخ صاحب کو صلواتیں سنا دی. کون شیخ؟ نہ وہ کسی کام کا نہ کچھ ہے، کوئی نہیں رہتا یہاں، نکل جاؤ. یہ بہت تعجب کیا، میں تو اتنا احترام سمجھتا تھا شیخ صاحب کا. گیا وہ گاؤں میں، دوسری جگہ دیکھا تو ایک تندور ہے، اس سے پوچھا شیخ صاحب کا تو کہاں وہ جنگل میں گئے ہوئے ہیں، وہ لکڑیاں لا کے مجھے بھیجتے ہیں، میرا تندور چلتا ہے، ان کا گزارا ہوتا ہے. وہ بھی جنگل چلا، چلتے چلتے دیکھا جنگل بڑا گھنا ہو گیا تو اسے ڈر لگا کہ پتہ نہیں کوئی جانور نہ آ جائے. پلٹنے لگا تو دیکھا ایک بہت دھان پان سا کوئی بہت نازک سا کوئی شخص آ رہا ہے. تو جب قریب گیا تو دیکھا کہ پوچھا کہ آپ شیخ صاحب کو جانتے ہیں؟ کہا میں ہی ہوں. تو اچانک سے اس نے دیکھا کہ برابر میں ایک ببر شیر بھی ہے کہ جس کی پیٹھ کے اوپر لکڑیاں رکھی ہوئی ہیں. تو یہ گھبرا گیا، وہ لگا کہ ڈرو نہیں، بیٹھ جاؤ. وہ بھی بیٹھ گیا، وہ شیر بھی وہیں بیٹھ گیا. اب اس نے اپنے مسائل بولنا شروع کیے. تو اس نے آخر میں کہا کہ میں نے جتنا آپ کے بارے میں سنا تھا اس سے زیادہ آپ کو پایا. سارے مسائل آپ نے روحانی، معنویت، اقتصادی سب مدد دے. لیکن کہتا ہے شیخ صاحب مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی. میں آپ کے جو گھر گیا تھا، آپ کی جو گھر میں کام کرنے والی ہے بہت بدتمیز ہے. اس نے بڑھتے نے آپ کے بارے میں کیا بولا؟ تو انہوں نے بولا کہ میاں صاحب آرام سے بات کیجئے، وہ ہماری زوجہ ہیں، ان کو تحمل کرتے ہیں تو جنگل کا شیر گھٹنے ٹیک کے بیٹھا ہوا ہے. تو اب آپ خوش مت ہوں، اصل میں آپ کی زوجہ بھی آپ کو برداشت کر رہی ہے. یہ دونوں کے لیے عزیزان محترم وہ تحمل، اسلام، صبر. گاڑی کے ویل بیلنسنگ کی ضرورت ہوتی ہے، بیلنس آؤٹ ہو جائے گاڑی ٹھک جائے گی کہیں نہ کہیں جا کے. خود دونوں ویل صحیح ہونے چاہیے. آپ ایک جگہ سٹیپ نہیں لگا دیں گاڑی ٹیڑھی ہو جائے گی آپ کی. دونوں کو صحیح چلنا ہے. آپ اس کو برداشت کر رہے ہیں، وہ آپ کو برداشت کر رہی ہے. ایک وجود کو برداشت کرنا آسان ہے. آپ تو صبح شام باہر نکال کے ہوا کھا لیتے ہیں، وہ تو سارا دن گھر کے اندر ہے. جن کی زوجہ کام نہیں کرتے وہ تو گھر کے اندر ہے. اگر آپ اس کی زندگی اس کے اوپر سخت کر دیں کہاں جائے وہ تو اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کر آئی آپ کے لیے تھی. سارا دن آپ کے بچوں کی خدمت کرتی ہے، کچن میں سارا دن کھڑی رہے، پھر بھی آپ جا کے اخلاق، قدر،
علی کے ماننے والے کیسے ہوتے ہیں کہ جب ان کی شادی ہوئی تو جب پہلی رات بی بی کے چہرے کو غمزدہ دیکھا تو مولا کائنات نے کیا کہا؟ کہا فاطمہ کیا ہوا؟ کہا مجھے باپ کے گھر سے آپ کے گھر پہ آنا یعنی منتقل ہونا مجھے دنیا سے قیامت کے انتقال کو یاد کروا رہا ہے۔ کمال ہے۔